السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب دوست خوش آباد اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب دوستوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی دیکھنے سے پہلے میرے چینل کی پہلی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس شروع کی ہے اور ہم روزانہ 10 سے 15 منٹ کا کلاس دیتے ہیں۔ یہ تو آپ سب دوستوں کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی پہلا کلاس مس کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک مستری اینٹوں کا ایک دیوار کھڑا کرتا ہے تو وہ پہلے سٹیپ کو مضبوط رکھے گا تاکہ باقی کا دیوار مضبوط ہو۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں دیوار بیچ سے شروع کرتا ہوں، تو یہ ممکن ہے کیا؟ ہوا میں دیوار کھڑا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے مستری کو پہلا سٹیپ مضبوطی کے ساتھ زمین پر رکھنا ہوگا، تو ہی اس کا دیوار مضبوط ہوگا، ورنہ ایسے ہوا میں دیوار کھڑی کرنا ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کے پہلے سٹیپ سے شروع کریں تاکہ آپ کے باقی سٹیپ مضبوط ہو۔ اگر آپ کا پہلا سٹیپ مضبوط ہوگا تو باقی سب سٹیپس مضبوط ہوں گے۔ جس دوستوں نے میری پچھلی سٹیپ دیکھی ہے ان سب کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس سٹیپ میں کیا کیا ذکر کیا تھا۔ ہم نے اس سٹیپ میں مختلف مذاہب کے بارے میں ذکر کیا تھا اور 3 مشہور بازاروں کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور ہم نے 4 مہینوں کے بارے میں ذکر کیا تھا جن مہینوں میں جنگ و خونریزی حرام ہوتی تھی، اور ہم نے علیہ وسلم کے مشہور مشغلے کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، اور اس زمانے کے کلچرل پروگرام کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، اور ایک جنگ کے بارے میں ذکر کیا تھا جو بہت بڑا جنگ تھا، اور جب وہ جنگ ختم ہوا تو اس وقت علیہ وسلم کا عمر کتنا تھا، اور آخر میں ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام جانے والی ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تجارت تھی۔ ہم اسی تجارت کے بارے میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلہ کتنا خوش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیانتداری، ایمانداری اور کامیابی کے ساتھ تجارت کی۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اب ہم آتے ہیں نئی ٹاپک کی طرف۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مر الزہران وہاں ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پہنچا تو میسورہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے، اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کہ کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روادات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی، دل ہی دل میں عش عش کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکلامی ان کے دل کو باری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسورہ آیا، اس کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسورہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب مستور کا واقعہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں میں بہت حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 عورتیں، دونوں تک چکے تھے اور دونوں تک کر جواب دے چکے تھے، میں بہت پیچھے تھا۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہلکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی اور بولی،
بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائے۔ جہاں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالح جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹکرا دیا تھا، ہاں ٹکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑھ گئی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکی اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھی۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت عالیہ تھی اور وہ بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو کر دوں؟ وہ بولی، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولی، خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا۔ مگر ان سے نکاح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن وہ ترس کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا نہ مجھے مال کی حوث ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمرو بن خویل سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ دونوں اسی دن تیار ہو گئے۔ اسی طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ دیا، ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چاؤ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویل کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 پاؤنڈ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 6 ماہ اور 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستوں، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے۔ سب دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔